ادبی بول چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستانی قوم ایک جذباتی قوم ہے، خواہ وہ پاکستان میں رہے یا کسی اور ملک میں۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ دیار غیر میں کچھ زیادہ ہی جذباتی مناظر نظر آتے ہیں۔ کوئی سانحہ ہو جائے تو آپس کے مختلفات بھلا کر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ کمیونٹی کا کوئی شخص انتقال کر جائے تو ہر کوئی اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت نکال کر جنازے میں شرکت کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ اس بات کی تصدیق آج پھر ہو گئی جب امریکہ کے شہر ڈیلس میں فیاض خان 58 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے اچانک انتقال کر گئے۔ دفنانے کے بعد قبرستان سے واپسی کا سفر بھی بڑا کٹھن سفر ہوتا ہے۔ ہر کوئی غم سے نڈھال موت کی حقیقت کو سوچتے ہوئے بچھڑ جانے والے کے ساتھ گزرا وقت، اس کی محبت، خوبیاں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ بقول شاعر، زمانہ روئے گا برسوں ہمیں یاد کر کے، گنیں گے سب ہماری خوبیاں جب ہم نہ ہوں گے۔ جیسے اس وقت امجد اور منصور اپنے دوست فیاض کا ذکر کر رہے تھے۔ امجد، منصور اور فیاض کی عمروں میں فرق ضرور تھا، مگر تینوں کی دوستی پر ہر کوئی فخر کرتا تھا۔ منصور گاڑی چلا رہے تھے اور برابر میں امجد بیٹھے کہہ رہے تھے، بس اللہ ہمارے دوست کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ منصور کا مختصر جواب تھا۔ پھر کہنے لگے، اچانک موت نے سب کو ہی ہلا کر رکھ دیا ہے، افسردہ کر دیا ہے۔ منصور نے اس کے جواب میں کہا، ہاں، مگر ہماری طرح کوئی اتنا حساس اور غم کو اتنے جذباتی طور پر بھی نہیں محسوس کرتا۔ امجد، شاید تم نے غور کیا ہو، جس وقت فیاض کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، فیاض کے چند دوست پیچھے کھڑے اسٹاک ایکسچینج پر تبصرہ کر رہے تھے۔ امجد کچھ لمحے خاموش رہے، شاید اپنے جذبات پر قابو پا رہے تھے۔ پھر بولے، منصور، اللہ تعالیٰ نے جس طرح شکل ہر کسی کی مختلف بنائی ہے، اسی طرح شاید جذبات میں بھی مختلف دیے ہیں۔ منصور، تم نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ موت کے موضوع پر بات کرنا اوائڈ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص کا وقت آ گیا تھا، چل بسا۔ خود کو یہ سوچ کر تسلی دے لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ابھی کچھ نہیں ہونے والا۔ یو آر رائٹ امجد، پچھلے ہفتے تمہارے گھر ڈنر کے بعد تم تو کافی وغیرہ کا انتظام میں لگے تھے۔ میں نے رشید عمر سے پوچھ لیا، رشید کو تو جانتے ہو، کافی غصے میں بھی رہتے ہیں۔ بہرحال، یار تم نے اپنی وصیت بنائی ہے؟ یہ سنتے ہی رشید تو بھڑک اٹھے، جیسے اسے کوئی موت کا پیغام سنا دیا ہو۔ وہ تو بھلا کرے باور کا، جس نے میری بات کو سہارا دیا اور کہا کہ رشید یار تم خفا نہ ہو، منصور اور وہ خود بھی چند منٹ پہلے وصیت کے سبجیکٹ پر بات کر رہے تھے کہ اسٹیٹ اور اسلامی وصیت میں کیا فرق ہے، اور وصیت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے منصور نے وصیت تیار کرا لی ہے۔ امجد نے منصور سے پوچھا، اچھا منصور، تم نے کیا واقعی لکھوا لی ہے؟ ہاں، کاش فیاض نے بھی لکھوا چھوڑی ہوتی تو کل رات فیاض کے گھر والوں کو مسائل میں الجھے نہ دیکھا ہوتا۔ فیاض کے بچے وہ سوالات کر رہے تھے جن کے جوابات ہمیں تک نہیں معلوم تھے، جبکہ ہماری تمہاری فیاض سے ہفتے میں 2-3 دفعہ تو ملاقات یا بات چیت ہو جاتی تھی۔ امجد نے کہا، ہاں منصور، صحیح کہہ رہے ہو۔ دراصل جائیداد وغیرہ سے زیادہ دیگر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اسلامی طور پر تو شاید ہمیں اتنی ضروری یا ان کی اہمیت نہ ہو، مگر ان سے بیوی بچوں کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ منصور نے کہا، ہاں امجد، وہ فیاض کا بڑا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا، منصور انکل، کیا ڈیڈی نے کبھی یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ نماز جنازہ کس مسجد میں ہو یا کون پڑھائے؟ اور اسی قسم کی بے شمار باتیں وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ان کی کتابیں ہیں جو زیادہ تر اردو میں ہیں، ہم کیا کریں گے اس کا، کسی کو دے دیں۔ بہرحال
کہنے لگا کہ ہم بہن بھائیوں کو تو اردو پڑھنی بھی نہیں آتی۔ ہاں منصور، اس قسم کی باتیں انسان کی ذات تک ہی محدود رہتی ہیں۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، فیاض سے عمر میں بڑا ہوں، مگر میرے کبھی اس قسم کی بات سوچ تک میں نہیں آئی۔ ہاں امجد، مگر اب ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے تجربات اور دیگر لاہم عمل جن سے اولاد فائدہ اٹھا سکے، میرا مطلب ہے باتیں، یادیں بندہ ساتھ تو لے جاتا ہے، مگر اس طرح زندگی میں شیئر نہیں، تو کم از کم لکھ چھوڑنا ضرور چاہیے۔ اس سے پیچھے رہ جانے والوں کی کچھ تسلی تو ہو سکتی ہے۔ امجد کا گھر آ گیا تھا۔ منصور نے گاڑی ڈرائیو وے میں پارک کی۔ امجد نے شکریہ کے الفاظ کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا تو منصور نے کہا، امجد تم اگر باتیں یادیں لکھ کر چھوڑ جانے سے ایگری کرتے ہو تو اتنا ہی کہا تھا۔ تو امجد نے غصے سے گاڑی کا دروازہ پھر دوبارہ بند کر لیا۔ وہ منصور کے سوال کے لیے شاید تیار نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے منصور کا سوال کرنے کا یہ مناسب وقت بھی نہیں ہو۔ بہرحال وہی بات ہے، رشید عمر ہوں یا امجد، آئینہ دیکھنا کسی کو پسند نہیں ہوتا۔ چند لمحے گاڑی میں خاموشی رہی، جو منصور کے لیے بہت لمبی خاموشی تھی۔ پھر امجد کچھ یوں کہنے لگے، منصور، باتیں یادیں تو بہت ہیں، کچھ شیریں تو کچھ تلخ۔ میں، تم اور فیاض پچھلے 20 سالوں سے اس شہر میں ساتھ ہیں۔ ان گزرے سالوں میں جو کچھ ہوا تم جانتے ہو۔ آؤ اندر گھر میں چل کر باقی کیا باتیں اور یادیں بتاتا ہوں۔ منصور گھبرائے، کہنے لگے، ارے امجد، تم لگتا ہے دل پر لے گئے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ امجد نے کسی حد تک مسکراتے ہوئے کہا کہ منصور، تم جانتے ہو، زندگی میں اگر کبھی کسی کی بات بری لگی تو اسے وہ بات بتا کر معاف کر دیا، اور اگر کوئی مجھ سے ناراض ہوا تو اسے معافی مانگنے میں دیر نہیں کی۔ تمہاری باتوں سے متاثر ہوا ہوں۔ اندر آ جاؤ، کافی بھی پلاؤں گا۔ جو کام آج ہو سکتا ہے آج کر لینا چاہتا ہوں، کل کس کو معلوم آئے کہ نہ آئے۔